السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران ملک میڈیا بائٹ سے۔ آج ناظرین ہم آپ کو ویکنڈ ہے کچھ انفارمیشن شیئر کریں گے دنیا بھر میں جو لاسٹ 24 آورس میں کیا اپڈیٹس ہیں کرونا وائرس سے ریلیٹڈ۔ تو ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو رفلی سا آئیڈیا دیں کہ اس وقت تقریباً 23 لاکھ لوگ جو ہیں وہ کرونا وائرس کے شکار ہو چکے ہیں، اور تقریباً 1,55,000 جو ہیں ڈیتھس ہو چکی ہیں، اور تقریباً 5,10,000 جو ہیں ناظرین وہ لوگ جو ہیں وہ ریکور ہو کے واپس آئے ہیں۔ تو ریکوری از گڈ، لیکن ریٹ بڑھ بہت زیادہ رہا ہے۔ سب سے زیادہ ناظرین جو ہے وہ یو ایس اے میں بڑھ رہا ہے، جہاں پہ اس وقت تک تقریباً 7 لاکھ تک پہنچنے والی ہیں کیسز، اور ڈیتھ جو ہیں وہاں پہ تقریباً 35,000 کے پاس پہنچی گئی۔ تو یو ایس اے سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے، لیکن سوشل ڈسٹینسنگ بھی ہو رہی ہے، لاک ڈاؤن بھی ہوا ہوا ہے۔ لیکن ناظرین جو مین بات آپ سے شیئر کرنی ہے یو ایس اے ریلیٹڈ، اس وقت یو ایس اے میں بہت ساری اسٹیٹس ہیں جہاں پہ پروٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں لاک ڈاؤن کو جزوی لاک ڈاؤن کیا جائے، لاک ڈاؤن میں ایزنگ لائی جائے تاکہ ہم اپنے بزنسز کر سکیں لمیٹڈ سوشل ڈسٹینسنگ کو فالو کرتے ہوئے، جس طرح ہمارے پاکستان میں 2 دن پہلے پرائم منسٹر پاکستان نے اناؤنس کیا تھا۔ تو ناظرین میں آپ کو بتاتا جاؤں جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ کون کون سی اسٹیٹس میں ہو رہی ہیں۔ اس میں نارتھ کیرولینا ہے، میشیگن ہے، نیو یارک ہے، اوہائیو ہے، ورجینیا ہے، کینٹکی ہے۔ اور ناظرین جو ٹیکسس کے گورنر ہیں انہوں نے کہا جی مائٹ بھی 1-2 دن میں سب سے پہلی اسٹیٹ ہو جو کہ لاک ڈاؤن کو ختم کر دے اور زندگی جو ہے نارمل ہو جائے۔ تو یہ ناظرین ہو رہا ہے یو ایس اے میں کہ وہاں پہ پروٹیسٹ سٹارٹ ہو گئے ہیں کہ اب لاک ڈاؤن جو ختم کیا جائے، کیونکہ یہ بہت بڑا اکانومی ڈپریشن آئے گا یو ایس اے میں جس سے شاید سنبھلا نہ جا سکے۔ اس سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکانومی کو اپنی ری اوپن کر دیں۔ اب ناظرین کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کو فالو کرتے ہوئے پوری دنیا کی اکانومی جو ہے ناظرین اس کو بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں۔ تو 13 کنٹریز 13 ملکوں نے مل کے ناظرین ایک معاہدہ سائن کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں ٹریڈ میں۔ اس میں ناظرین انہوں نے کہا جی کہ فرسٹ آف آل ان کنٹریز میں جزوی لاک ڈاؤن کیا جائے، لاک ڈاؤن جو اسٹرکٹ ہے اس کو بالکل نرم کیا جائے، اور آپس میں تعاون کیا جائے، اسپیشلی ان ہیلتھ اکوپمنٹ میں، امپورٹ ایکسپورٹ میں ڈیوٹیز جو ہیں ختم کی جائیں، اور دوسرا انہوں نے کہا فوڈ آئٹمز میں کوئی آسانی لائی جائے۔ اچھا ناظرین ان 13 کنٹریز میں جو ملک شامل ہیں اس میں نارتھ امریکہ سے کینیڈا ہے، یو کے، فرانس، جرمنی، آپ کے جو لیٹن امریکہ ہے اس میں سے برازیل ہے، میکسیکو ہے، پیرو ہے، آپ کا جو ہے ساؤتھ کوریا ہے، سنگاپور ہے، موروکو، مسلم کنٹری انڈونیزیا اور ملیشیا۔ یہ ناظرین کنٹریز نے آپس میں ایک کانٹریکٹ سائن کیا کہ ایک تو جزوی لاک ڈاؤن کیا جائے، دوسرا ایک دوسرے کی ہیلپ آؤٹ کی جائے اس مشکل وقت میں اکانومیز میں، امپورٹ ایکسپورٹ کے سلسلے میں۔ ناظرین افسوس مجھے سے بات کیا ہے کہ پاکستان کی جو خارجہ منسٹری ہے اس کو چاہیے تھا وہ بھی اس گروپ کا ممبر بن جاتا تاکہ کم سے کم ہم ان کنٹریز کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ کے سلسلے میں جو ہیلتھ اکوپمنٹ ہے اس کے سلسلے میں ناظرین ہمیں جو ہے وہ آسانیاں ہو جاتی، لیکن شاید کسی نے توجہ نہیں دی۔ ابھی تک میں نے کسی میڈیا پہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ جو ابھی سائن ہوا ہے ایک آپس میں ایم او یو سائن ہوا ہے 13 کنٹریز کا، وہ کسی میڈیا پہ ابھی تک نہیں دیکھا، مائٹ بھی جلد پاکستان گورنمنٹ کو پتہ چلے۔ اب ناظرین چلتے چلتے کچھ کوئی انفارمیشن ہے، ایران میں ناظرین 5,000 کا فگر کراس کر گیا ڈیتھس کا، جو کہ ویری ہارٹ بریکنگ۔ ناظرین رشیا جو ہے وہ بالکل ٹرمپ اور جانسن کی طرح، رشیا کے جو پیوٹن پریزیڈنٹ ہے انہوں نے کہا جی یہ وائرس اتنا خطرناک نہیں ہے، رشین عوام ویری اسٹرانگ۔ تو انہوں نے بھی تھوڑا سا جو میئرس لینے تھے پریکاشنری میئرس اس میں تھوڑی سی دیر کی، جس کی وجہ سے اب جو ہے بہت تیزی سے پھیل رہا ہے رشیا میں۔ رشیا میں ناظرین اس وقت تقریباً 36,800 کیسز ہو گئے ہیں، اور ماسکو میں لاک ڈاؤن ہے، اور تقریباً 313 ڈیتھس ہو گئی ہیں۔ اب پیوٹن کو پتہ چلا ہے کہ شاید یہ کچھ جلدی میجرز لے لیتے تو اس پہ کنٹرول کیا جا سکتا تھا۔ اچھا اب کچھ کنٹریز ہیں جنہوں نے بہت اچھے میجرز کیے ہیں، اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ان کی بڑی تعریف کی ہے کہ انہوں نے پیشنٹس کو تعداد کو کنٹین کیا ہے بہت اچھے طریقے سے۔ اس میں آدمی نے تعریف کی ہے سب سے پہلے تائیوان کی، کہ تائیوان نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا ہے۔ اس میں صرف 398 کیسز آئے اور 3 جو ہیں اس میں ڈیتھس ہوئی ہیں، باقی تقریباً 80% جو ہیں وہ ریکور ہو کے واپس گھروں کو جا چکے ہیں۔ تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ان کے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ان کو ہائر کیا ہے کہ وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں اپنے اس تجربے کو اپلائی کریں تاکہ وہاں پہ جو ہے ڈیتھ ریٹ کم ہو سکے۔ اور ناظرین اس کے علاوہ تائیوان کے علاوہ ہانگ کانگ نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے کیسز کو کنٹین کرنے میں، اور چائنا نے۔ یہ 3 کنٹریز کی ناظرین ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بڑی تعریف کی ہے۔ اب ناظرین ہم کچھ دیکھتے ہیں کہ فنڈز جو ہیں پاکستان گورنمنٹ کو ملے ہیں
ایک تو آئی ایم ایف نے دیا ہے تقریباً $1.4 بلین کا بیل پیکج کہہ لیں آپ دیا ہے تاکہ وہ کرونا سے نپٹ سکے آسانی سے. اس کے علاوہ نے یو ایس اے نے ایک چھوٹی سی امداد کی ہے جو کہ بہت ہی مائنر سی ہے ان کے الفاظ میں. وہ ہے تقریباً $8 ملین کہ پاکستان جو ہے وہ کرونا کے جو اس کو نقصانات ہوئے ہیں اس کا ازالہ کر سکے. اور ناظرین اپنے کنٹری میں امریکہ نے تقریباً $19 بلین اپنے صرف کسانوں کو دیا ہے کہ کرونا کی وجہ سے جو ان کی فوڈ میں مشکلات آئی ہیں یہ پچھلے 1 مہینے سے جو ان کو پیداواری نقصان ہوئے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے تمام کسانوں کے لیے $19 بلین کا پیکیج دیا ہے. اب میں فگر تلاش کرتا تھا کہ پاکستانی گورنمنٹ نے اور ڈفرینٹ صوبائی حکومتوں نے اپنی جو یہ ڈپارٹمنٹ ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو کتنا ہیلپ آؤٹ کیا ہے, کیونکہ ہماری جو ہے زراعت کو ہم کہتے تو ہیں کہ بیک بون ہے, لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے امداد اس ٹف ٹائم میں ہم نے ان کو کتنا بیک اپ کیا ہے. اچھا ناظرین, ہم لوگ اکثر فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ کرونا سے ریلیٹڈ نیوز شیئر کرتے رہتے ہیں, کچھ فگرز کوٹ کرتے رہتے ہیں جو کہ فیک ہوتے ہیں. تو فیس بک نے کہا ہے اس کے خلاف اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے گا, مائٹ بی دے کین بلاک دا اکاؤنٹ. اور میڈیا پہ برے حالات ہیں پوری دنیا میں. امریکہ کی مثال لیتے ہیں, اس کے تقریباً کمیونٹی چینلز اور کمیونٹی نیوز پیپرز جو ہیں بہت بڑی تعداد میں اس امپلائیز کو لے آف کر دیا گیا ہے, آن لائن صرف ان کو رکھا گیا. باقی پرنٹنگ ہے دوسرا ہے, اس میں کافی امپلائیز کو جرنلسٹوں کو نکال دیا گیا ہے. پاکستان میں تو حالات بہت اچھے نہیں ہیں. ابھی ایک چینل آپ کے سامنے بند ہوا ہے آپ نیوز, اور باقی چینلز میں بھی کوئی حالات بہت اچھے نہیں ہیں. رمضان میں ایڈورٹائزنگ کے بجٹ آتے ہیں ٹی وی چینلز پہ, اخبارات میں, پاکستانی اخبارات میں. میری دعا ہے بینگ دا میڈیا فٹرنیٹی کہ اچھے بجٹس آئیں تاکہ یہ چینلز اور اخبار سروائیو کر سکیں اور ہماری جو میڈیا انڈسٹری ہے وہ اس بڑے یعنی جو اس کی وجہ سے ان کو جو زد پہنچنی تھی اس سے بچ سکیں. اور نہ ہر گھر کا چولہا چلنا ہے, تو یہ جو ہماری انڈسٹری ہے اس کو اللہ میاں قائم رکھے. یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے رمضان, کہ رمضان میں جو بجٹس ہیں کلائنٹس ہیں وہ نکالنے ہیں. لیکن دنیا میں ایڈورٹائزنگ کے بجٹس کافی کم ہوئے ہیں, اور اب رمضان میں دیکھتے ہیں کہ کلائنٹس جو ہے کتنا بجٹ نکالتے ہیں. ناظرین اب جاتے جاتے ہم آپ کو پاکستان کا تھوڑا سا فگر دے دیں. اس وقت 7,717 کیسز رجسٹرڈ ہو چکے ہیں جس میں 144 ڈیتھس ہیں. ہم سایہ ملک انڈیا کا ہم کمپیریزن اس لیے دیتے ہیں کہ بالکل ساتھ ہے. تو انڈیا میں جو ہے ناظرین 14,792 کیسز ہیں اور 488 ڈیتھس ہیں, تقریباً یو کین سے 4 times ان پاکستان. اور ناظرین یہ آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. ہیو اے نائس ویکینڈ ٹل منڈے, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.